پاکستان کے چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ میں کئی سرپرائز، عثمان خان اور فہیم اشرف کی حیران کن انٹری، فخر زمان، سعود شکیل اور خوشدل شاہ کا کم بیک، ہوم گراؤنڈ پر ٹائٹل کے دفاع کے لیے 15 کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ میں تاریخ رقم کرنے والی ٹیم میں 4 بڑی تبدیلیاں کی گئیں۔ سائم ایوب انجری کی وجہ سے باہر، عرفان نیازی، سفیان مقیم اور عبداللہ شفیق ڈراپ۔ رضوان کی قیادت میں بابر اعظم، کامران غلام، طیب طاہر اور سلمان آغا بیٹنگ کا مورچہ سنبھالیں گے۔ مضبوط پیس بیٹری شاہین آفریدی، نسیم شاہ، حارث رؤف اور محمد حسنین پر مشتمل واحد فرنٹ لائن اسپنر ابرار احمد کو جگہ دی گئی۔ اسکواڈ کا اعلان 2017 چیمپئنز ٹرافی کے چیمپئن اسکواڈ سے کرایا گیا۔ کام بروقت مکمل ہونے سے بہت سے لوگوں کے خواب ٹوٹ گئے۔ 31 جنوری کا وعدہ تھا، قذافی اسٹیڈیم تیار ہو گیا۔ پڑوسی ملک میں انتظار کر رہے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو، لیکن انہیں پروپیگنڈا کرنے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ سب سوچ رہے تھے اسٹیڈیم نہیں بنے گا اور ہم چیمپئنز ٹرافی باہر لے جائیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا ایونٹ کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ 16 فروری کو لاہور میں چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب ہوگی۔ قذافی اسٹیڈیم کے لیے چین سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی سیٹیں منگوائیں، ان سیٹوں کی 20 سالہ گارنٹی ہے۔ جعلی خبروں، ہراسیت کے خاتمے کے لیے پیکا ایکٹ ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے تدارک کے لیے پیکا ایکٹ لایا گیا۔ پیکا ایکٹ قانون بن گیا، رولز بنیں گے تو مشترکہ کام کریں گے۔ صحافی تنظیمیں پیکا ایکٹ پر تعاون کریں۔ پیکا ایکٹ میں ایک متنازع چیز بتا دیں، پورے بل کو متنازع قرار نہ دیا جائے۔ وزیر اطلاعات عطا دارڑ کی پریس کانفرنس، کہا پارلیمنٹ نے ضروری سمجھتے ہوئے پیکا ایکٹ کی منظوری دی۔ پیکا قانون سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئی لاقانونیت کا خاتمہ کرے گی۔ صحافی برادری کو جن شقوں پر اعتراض ہے وہ آگاہ کریں، ہم پیکا ایکٹ مزید بہتر کریں گے۔ سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی میں نجی شعبے سے نامزدگیاں کی جائیں گی۔ سندھ کے پانی پر پیپلز پارٹی گھٹنے ٹیک دے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں پاکستان چھوڑنے والے 20 لاکھ افراد نے ایجنٹس کو 14 ارب ڈالر ادا کیے۔ ہم 1.5 ارب ڈالر کے لیے IMF کے سامنے کشکول لے کر کھڑے ہیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے کارکنوں سے 8 فروری کے جلسے کے لیے مالی تعاون کی اپیل کر دی۔ کہا علی امین گنڈاپور نے اس وقت ذمہ داریاں اٹھائیں جب کوئی پارٹی سنبھالنے کو تیار نہیں تھا۔ اس بار علی امین سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اپر کرم بوشہرہ میں قبائل کی ایک دوسرے پر فائرنگ، گولی لگنے سے اسسٹنٹ کمشنر سید منان اور 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ کرم میں مستقل امن کے لیے کوہاٹ میں جرگہ، مشیر اطلاع بیرسٹر سیف کا سخت لہجہ، خبردار کیا تعاون نہیں کریں گے تو آپ کو اندازہ نہیں آپریشن کیا چیز ہوتی ہے۔ جب تک نفرت ہوگی خون بہتا رہے گا۔ جو کچھ ہوا کسی اور نے نہیں، ہم نے خود کیا۔ مسئلے کا حل صرف آپ ہی لوگوں کے پاس ہے۔ آج بھی دلوں میں نفرتوں کے جراثیم ہوں تو جرگہ بیکار ہوگا۔ کہا جاتا ہے حکومت ایکشن نہیں لے رہی، کیا ہم بگن پر گولہ باری کریں؟ کیا ہم بم برسا دیں؟ آپ ہمارے دشمن نہیں، یہ اسلام کی جنگ نہیں۔ چیف سیکرٹری کے پی نے کہا کہ آج کا واقعہ جرگہ خراب کرنے کے لیے ہے۔ حکومتی نمائندے آپ کے لیے جاتے ہیں، آپ انہیں گولی مارتے ہیں۔ ہتھیار جمع کرائیں ورنہ حکومت سختی کرے گی۔ ہتھیار جمع نہیں کراتے تو حکومت اور فریقین میں جنگ کی کیفیت ہوگی۔ آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا، 9 مئی کو احتجاج ہوا۔ دونوں واقعات کے سیویلینز میں کیا فرق ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی کے سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت میں ریمارکس۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا ملک کے کچھ صوبے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں۔ ملک میں مکتی باہنی کی تحریک نہیں، حملہ آور سیویلینز ہی ہیں۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل نے دلائل میں کہا ہمارا مقدمہ آئین سے باہر نہیں، 9 مئی والوں کا ٹرائل ہو لیکن ملٹری نہیں، سیویلینز ملٹری ٹرائل میں نہیں آتے۔ سماعت پیر تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی کے 10 مجرموں کی سزا معطل کر دی۔ 25,000 کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور، رہا کرنے کا حکم جاری۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ملزمان پر فیض آباد میں پولیس پر حملے اور پولیس چوکی جلانے کا الزام ہے۔ ریکارڈ کے مطابق کوئی ایک بھی ملزم جائے وقوع سے گرفتار نہیں کیا گیا۔
دوسری ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس نہ لایا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ سے جج لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا تو آئین کے ساتھ فراڈ ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی 3 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس بنایا جائے۔ کسی اور ہائی کورٹ سے سینیورٹی میں نچلے درجے کے جج کو دوسری ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بنانا غلط ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججوں کا صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا۔ دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے وجوہات دینا بھی ضروری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری سینیورٹی لسٹ کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ جج کا حلف اس ہائی کورٹ کے لیے ہوتا ہے جس میں وہ کام شروع کرے گا۔ خط پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کا نام موجود مگر دستخط نہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی سے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کی ملاقات، اہم عدالتی امور زیر غور آئے۔ سندھ کی جامعات میں 20 گریڈ کا افسر وائس چانسلر بن سکے گا۔ صوبائی اسمبلی نے سندھ یونیورسٹیز اینڈ انسٹیٹیوٹس لاز ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ بل کے متن کے مطابق سول سوسائٹی کے نمائندے بھی وائس چانسلر بن سکتے ہیں۔ ادیب دانشور بھی وائس چانسلر بننے کا اہل ہوگا۔ ایم کیو ارکان کا احتجاج، ایوان میں نعرے لگائے۔ علی خورشیدی نے کہا حکومت کالے کو گورا کر سکتی ہے، بل پہلے کمیٹی میں بھیجا جائے۔ جامعات سے متعلق ترمیمی بل کے خلاف اسمبلی کے باہر اساتذہ کا احتجاج۔ جامعہ کراچی میں کلاسز کا بائیکاٹ جاری۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ نے بتایا ہم نے پروفیسرز کا راستہ نہیں روکا، ترمیم یہ ہے کوئی 21 گریڈ کا افسر متعلقہ شعبے کا ماسٹر ہے تو چانسلر بن سکے گا۔ وائس چانسلر کی پوسٹ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی بزنس مین کو وائس چانسلر بنایا گیا۔ بھارت میں بھی حال ہی میں ایسی ترمیم کی گئی ہے۔ 10 روپے کے 12 ترجمان بیانات دے رہے ہیں۔ ننھے منھے ترجمانوں کی آپس میں ریس لگی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی بیڈ گورننس کی پردہ پوشی کے لیے ایم کیو ایم کے خلاف بیان بازی کر رہی ہے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا آپ کے پاس 5 منٹ کے گانے ہیں تو ہمارے پاس آپ کی پوری فلم ہے۔ عوام 27 دسمبر نہیں بھولے۔ یہ کہتے ہیں بتا خوری نہیں ہوتی۔ کیا ایس بی سی اے، ایم ڈی اے، کے ایم سی پارکنگ مافیا بھتہ نہیں لے رہے؟ صوبے میں ہر ادارہ، ہر محکمہ بھتہ لے رہا ہے جو متعلقہ وزیر تک جاتا ہے۔ نامعلوم افراد سے شروع ہونے والی ایم کیو ایم کی سیاست اب نامعلوم ترجمان پر آ گئی۔ سیاسی جماعتوں کے ترجمانوں کے نام ہوتے ہیں، مافیاز کے نہیں۔ ایم کیو ایم مافیا ہے جس کے پاس سیاسی مسائل پر بات کرنے کا اخلاقی جواز ہی نہیں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا علی خورشیدی کے بیان پر رد عمل۔ ترجمان بلاول بھٹو بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا علی خورشیدی اپنی جماعت کے ماضی پر ذرا لب کشائی کی ہمت تو کریں۔ کراچی کے شہری فیکٹری میں معصوم نوجوانوں کو جلانے والوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب کراچی میں بوری بند لاشوں، بھتہ خوری کے سیاہ دور کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یہ حکومت ایسی نہیں کہ ایک دن بھی چل سکے۔ حکومت کو جو لائے ہیں وہی چلا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات کا کسی کو احساس نہیں۔ ریاست کی سطح پر صورتحال کو سنجیدہ لینا پڑے گا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مسائل مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات پر اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا۔ پی ٹی آئی میں تقسیم میرا مسئلہ نہیں، جو آتا ہے کہتا ہے بانی کی ہدایت لے کر آیا ہوں۔ پختونوں کا مینڈیٹ زبردستی چھین کر نابالغوں کو دیا گیا۔ گزشتہ انتخابات میں 50% جعلی ووٹ پول کیے گئے۔ سربراہ این پی ایم الولی خان کا مردان میں تقریب سے خطاب، کہا پی ٹی آئی والے ایک سکول نہیں بنا سکتے، یونیورسٹیاں بیچ رہے ہیں۔ پہلے کٹے، بھینس اور گاڑیاں بیچ ڈالی، آخر میں توشہ خانہ فروخت کیا۔ حیدر ہوتی نے کہا کرپشن کے خاتمے کے دعوے داروں کے دور میں ہر چیز کا ریٹ مقرر ہے، صوبے کا خزانہ خالی ہے، اساتذہ، ڈاکٹرز اور ہر مکتبہ فکر احتجاج پر ہے، اقتدار میں آ کر ان سے حساب لیں گے۔ مہنگی بجلی اور آئی پی پیز کے خلاف جماعت اسلامی کا مختلف شہروں میں احتجاج۔ کراچی میں شاہین کمپلیکس کے پاس مظاہرہ، بجلی کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف عوام کو دینے کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا جو دعوے اور وعدے کیے تھے پورے کیے جائیں۔
بلاول نے 300 یونٹ فری کرنے کا اعلان کیا تھا. مریم نواز نے 200 یونٹ بجلی فری دینے کا دعویٰ کیا تھا. حکومت مسلسل جھوٹ بول رہی ہے. آئی پی پیز معاہدے ختم ہونے کا فائدہ عوام کو کب ملے گا؟ لوگ اپنے کارخانے کراچی سے بند کر کے پنجاب منتقل کر رہے ہیں. نیشنل گریڈ سے بجلی حاصل کر لی جائے تو کے الیکٹرک کی ضرورت نہیں پڑے گی. لاہور پریس کلب کے باہر بھی احتجاج. مقررین کا کہنا تھا تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آئی پی پیز کے نام پر کمیشن وصول کیا. آئی پی پیز بند ہونے کا فائدہ عوام کو نہ دیا تو حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے. ایف بی آر ان لینڈ ریونیو سروس آفیسرز ایسوسی ایشن نے سینیٹر فیصل وارڈر کے الزامات کی تردید کر دی. کہا افسران کو بدنام کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے. کسی نے دھمکی نہیں دی. فیصل وارڈر الزامات کے ثبوت دیں. ان لینڈ ریونیو ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ سرکاری گاڑیوں کی خریداری قواعد کے مطابق ہوئی. افسران ایمانداری اور پیشہ ورانہ اصولوں پر کاربند ہیں. افسران کی عزت و وقار کا ہر حال میں دفاع کریں گے. بے بنیاد بیانات اور الزامات سے ٹیکس وصولی کے عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز 10 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 4 خارجی ہلاک ہو گئے. شمالی وزیرستان میں 4 کارروائیاں 6 خوارج مارے گئے. آپریشنز کے دوران ہتھیار اور گولیاں برآمد کر لی گئیں. ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو کامیاب کارروائیوں پر خراج تحسین. کراچی کے علاقے گارڈن سے لاپتہ 2 بچے تاحال نہ مل سکے. اہل خانہ کا سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج. مطالبہ کیا دلاسوں کی بجائے بچے بازیاب کرائے جائیں. گمشدہ بچوں کے اہل خانہ کا پولیس سے بات کرنے سے انکار. علیان کے والد نے کہا پولیس پر بھروسہ نہیں، وزیر آ کر یقین دہانی کرائیں. علیان اور علی رضا کو 14 جنوری کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا. کرنگی 2.5 نمبر کے رہائشی 2 بھائی بھی لاپتہ. والدہ کی مدعیت میں تھانہ زمان ٹاؤن میں اغوا کا مقدمہ درج کر دیا گیا. بچے گزشتہ رات کھیلنے کے لیے بلڈنگ سے نکلے تھے. نامعلوم موٹر سائیکل سوار شخص اغوا کر کے لے گیا. خاتون کا کہنا ہے شوہر سے علیحدگی کا مقدمہ چل رہا ہے. ویڈیو پیغام میں کہا چاہتی ہوں آپ لوگ میرا نیو یارک واپسی کا ٹکٹ بک کروائیں، میں آپ کی شکر گزار ہوں گی. امریکہ سے نوجوان کی محبت میں پاکستان آئی خاتون نے پورا کراچی پیچھے لگا لیا. آج رکشے میں ادھر سے ادھر گھومتی رہی. رمضان شیپا اور ان کی ٹیم امریکی خاتون کے ساتھ رہی. فرمائش پر برگر کھلایا لیکن آخر میں ان کی بس ہو گئی. خاتون نے پریس کانفرنس میں کہا یہاں کی سڑکیں اچھی نہیں، $1,00,000 دے دو، شوہر کو تلاش کر کے دبئی جاؤں گی. امریکی خاتون کے بیٹے کا بیان بھی سامنے آ گیا. جیرمیا اینڈریو رابنسن نے کہا ان کی والدہ ذہنی مریض ہیں، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو چکی ہے. وہ ایک شخص اور اس کے اہل خانہ سے ملنے پاکستان گئی تھی. انہیں 2 ہفتے بعد واپس آنا تھا لیکن وہ نہیں آئیں. لاہور میں الیکٹرک وہیکل بس سروس پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز. بس میں 30 نشستیں اور 80 مسافروں کی گنجائش ہے. خصوصی افراد کے لیے ریمپ اور نشستیں مختص ہیں. سب سے طویل 21 کلومیٹر روٹ پر 27 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی. 17,000 مسافر روزانہ سفر کر سکیں گے. ریلوے اسٹیشن سے گرین ٹاؤن تک بس سروس کا باقاعدہ آغاز فروری کے وسط میں. پاکستان کی پہلی ای وی بس سروس سندھ حکومت نے شروع کی. کابینہ نے فیصلہ کیا ہے مزید ای وی بسیں خرید رہے ہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا صدر اسمبلی میں اظہار خیال. کہاں اب جا کر پنجاب نے 35 بسیں منگوائی ہیں. روزانہ 1.25 لاکھ مسافر صرف کراچی میں سفر کر رہا ہے. ایک مسافر پر 40 روپے سبسڈی دے رہے ہیں. صدر آصف علی زرداری کا پاک فضائیہ کے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ. پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی موجود تھے. بریفنگ کے دوران بتایا گیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک فضائیہ کی ترقی کے سفر میں اہم سنگ میل ہے. صدر آصف علی زرداری نے پاک فضائیہ اور اس کے ہنرمند اہلکاروں کی تعریف کی اور اس اہمیت کے منصوبے کی بے مثال مدت میں تکمیل کو بھی سراہا.
اور مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوانوں کو ضلع پونچھ میں سرچ آپریشن کی آڑ میں نشانہ بنایا گیا۔ قابض بھارتی فوج نے گھر پر اندھا دھند فائرنگ کی، خواتین پر تشدد، موبائل نیٹ ورک اور ٹیلی فون سروسز معطل کی گئی۔ واشنگٹن فضائی حادثے میں تباہ طیارے اور ہیلی کاپٹر کے بلیک باکسز دریائے پوٹومیک سے مل گئے۔ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی گئی، جس کے مطابق حادثے کے وقت ریگن ایئرپورٹ پر معمول کا عملہ موجود نہیں تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر 2 پوزیشنز پر کام کر رہا تھا۔ کنٹرول ٹاور نے مسافر طیارے کا رن وے آخری لمحے میں تبدیل کرایا۔ امریکی میڈیا کے مطابق بلیک ہاک فوجی ہیلی کاپٹر مقررہ حد سے زیادہ بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ حادثے میں 67 لوگ لقمہ اجل بنے۔ مرنے والوں میں پاکستانی معیار اسرا حسین نامی خاتون بھی شامل تھی۔ انہوں نے حادثے سے 20 منٹ پہلے اپنے شوہر کو طیارہ لینڈ کرنے کا پیغام بھیجا تھا۔ Work is now shifted to a recovery mission. Sadly, there are no survivors. FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. Some people knew what was happening. The warnings were given very, very late. Where they were going. I can't imagine people with 20/20 vision not seeing, what's happening up there. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایویشن اتھارٹی اور ملٹری کو طیارہ حادثے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا ایویشن ذہنی مریض اور نفسیاتی افراد کو نوکریاں دیتی ہے، جو سابق صدر بائیڈن کی پالیسی ہے۔ بہترین ویژن رکھنے والے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آیا۔ ہیلی کاپٹر طیارے سے جا ٹکرایا۔ موسم صاف تھا، لائٹس بھی آن تھی، حادثے سے بچا جا سکتا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ صحافی کے سوال پر بولے، میرے پاس کامن سینس ہے جو اکثر لوگوں میں نہیں۔ حادثے میں کوئی زندہ نہیں بچ سکا۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگزت کا کہنا ہے فوجی ہیلی کاپٹر تربیتی مشن پر تھا، اس دوران غلطیاں ہوئیں۔ پینٹاگون نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ واقعے کو 9/11 کے بعد سب سے بدترین فضائی حادثہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں 2500 بچوں کی اموات کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے ان بچوں کو فوری طور پر غزہ سے باہر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے غزہ میں 12000 سے زیادہ افراد کو طبی امداد کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی جارحیت جنین میں مزید 2 فلسطینی شہید۔ صہیونی فورسز نے متعدد گھر مسمار کر دیے۔ مہاجرین کیمپ پر بم برسائے، 3 خواتین زخمی ہو گئیں۔ مغربی کنارے میں 2 روز میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد سے اب تک 370 افراد کی لاشیں ملبے سے نکالی گئی ہیں۔ شام کے نئے صدر احمد الشرا کا عبوری حکومت کے قیام کا اعلان۔ احمد الشرا کا کہنا ہے کہ عبوری حکومت میں تمام طبقوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ عبوری حکومت ملکی اداروں کا قیام عمل میں لاتے ہوئے نظام و نسق چلائے گی اور غیر جانبدارانہ انتخابات کرے گی۔ ARY نیٹ ورک اور میٹریمونیل سائٹ قبول ہے کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ ARY نیٹ ورک کی جانب سے صدر و CEO سلمان اقبال اور قبول ہے کہ CEO زین مالک نے دستخط کیے۔ سلمان اقبال نے کہا صرف رشتہ نہیں، باقی سہولتیں بھی دے رہے ہیں، سب کچھ ایک ہی جگہ دستیاب ہوگا۔ پاکستان نے نیاد برطانوی باکسر آدم عظیم ورلڈ چیمپئن سرگئی لیپینٹ سے مقابلے کے لیے تیار۔ کہتے ہیں 4 سال کی عمر سے باکسنگ کر رہا ہوں، مقابلے کے لیے سخت ٹریننگ کی ہے۔ مداح کل رات میچ ضرور دیکھیں۔ آدم اور سرگئی کا مقابلہ اسپورٹس اور ARY زیب براہ راست دکھائے گا۔ لندن کے ویمبلے ارینا میں مقابلہ دیکھنے ہزاروں لوگ پہنچیں گے۔ قومی فاسٹ بالر محمد وسیم جونیئر کی شادی کی تقریبات کا آغاز۔ قومی کرکٹر نے اپنی مہندی کی تصاویر شیئر کی۔ تقریب اسلام آباد میں ہوئی، اہل خانہ سمیت عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ اور کراچی میں خیبر پختونخوا کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ ٹریول مارٹ میں خیبر پختونخوا کا پویلین سج گیا۔ صوبائی مشیر سیاحت و ثقافت زاہد چاند زیب نے پویلین کا افتتاح کر دیا۔ ہاتھ سے بنی اشیاء، 4 سدہ چپل، ڈیرہ اسماعیل خان کا مغل آرٹ، ٹرک آرٹ اور سیاحتی مقامات پر موجود مختلف پروجیکٹس کے ڈیزائن رکھے گئے۔ روایتی رباب موسیقی اور خٹک ڈانس نے پویلین کی رونق مزید بڑھا دی۔